ایک رد عمل تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اپریل میں جب یعقوب بیگ کے خلاف رد عمل آیا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور وہ یعقوب بیگ کو وہاں سے دوڑنا پڑا کہ وہاں پر حالات بالکل ایسے تھے. اور جو معاملات اب ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات رکنے والے نہیں کہ کرغز اور ازبکس کے خلاف آپ دیکھیں کہ نفرت کیوں بنی کہ ازبکس وہاں پر مینورٹی میں ہیں لیکن وہ فائنینشلی بہت سٹرونگ ہو گئے. اور جب اس طرح کا معاشرہ ترتیب پاتا ہے نا کہ ایک طرف محل ہو ایک طرف جھونپڑی ہو کہ ایک طرف عیاشی ہو ایک طرف محرومی ہو تو پھر آپ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے. اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ کرغزستان کے معاملات آج آپ کے پاکستان کے اندر بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب تک حکمران اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے پھر معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور سیم وہاں پر ہوا کہ اپریل میں یہ واقعات ہوئے کہ وہاں کے صدر کو وہاں سے جانا پڑا اور وہاں کے جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ برس اقتدار آ گئے. لیکن اس سے معاملات سدھرے نہیں. جب تک پالیسیز مؤثر نہیں ہوتی اور نتیجہ خیز نہیں ہوتی صورتحال بہتر نہیں بنتی. علی رضا کی والدہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور آئی کین فلی انڈرسٹینڈ کہ یہ ان کے لیے بہت مشکل وقت ہے ایک جوان بیٹے کھو دینا ایک دم سے کسی ریزن کے بغیر. لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں. اور ماں جی آپ سے علی کے حوالے سے اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ کرغزستان کیوں بھیجا آپ نے اسے؟ کرغزستان ہی کیوں؟ دیکھیں کیا اس کے مارکس کم تھے یا وہاں پہ ایڈمیشن اس کا ایزیلی ہو گیا یا دوست چاہ رہے تھے اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے مطلب دوست چاہ رہے تھے جس کے تھرو وہ گیا ہے نا. اچھا تو جب وہ ادھر سے ہی پڑھ کے آیا تھا ڈینٹل. اچھا ڈاکٹر. اوکے. تو اس نے کہا ادھر اسٹڈی اچھی ہے یہ مطلب تو ہم نے کہا کہ اس کے ابو نے کہا کہ چلو علی ادھر بھیج دیتے علی کو. آخری دفعہ آپ کی علی سے کب بات ہوئی تھی اور لاسٹ اس نے کیا بات کہی تھی؟ میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہاں جی ایک ہفتہ تقریباً پہلے اس کی بات ہوئی اور ہم سب سے یہ تو فیصلہ آباد میں ہوتی ہے ایمن عثمان اور اقرا سے بات ہوئی میرے سے ہوئی. تو اس وقت اس نے یہی کہا تھا کہ امی جی ادھر حالات بہت خراب ہیں تو میں پاکستان آنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے آ جاؤ. تو کہتا امی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو آگے سے بس کچھ کیسے صحیح. ایمن آپ سے پوچھنا چاہوں گا بھائی کیسا اسٹوڈنٹ تھا؟ اچھے تھے شروع سے لائق تھے. انہوں نے 5th تک کافی مطلب اچھی ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد ہم نے اس کو مدرسے میں مطلب قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا تو اس نے 22 پارے حفظ بھی کیے ہیں. اس کے بعد دوبارہ سے اس نے اسکول جوائن کیا ہے. اس کے بعد کالج میں بھی ٹھیک رہا ہے مطلب اچھا تھا. تو ہم نے سوچا کہ اس کو باہر بھیجیں مطلب پڑھائی کے لیے بھیجیں. کچھ اس کا اپنا انٹرسٹ بھی تھا. کچھ وہ جو ڈاکٹر ڈینٹسٹ بن کے آیا مطلب اس کی کافی ادھر تھی. اس کو دیکھ کے اس سے امپریسڈ ہو کے جن کا دوست تھا جی انہوں نے مطلب ہماری ساری ہیلپ کی ہے. انہوں نے ساری انفارمیشن دی مطلب وہ وہاں رہ کے آئے تھے اس لیے ان کو زیادہ مطلب انفارمیشن تھی وہاں سے. جی زیادہ ہم ان سے امپریسڈ ہوئے تھے کہ چلو کل کو ہمارا بھائی بھی کچھ بن کے آئے گا. صحیح. عاقب آپ علی کے دوست بہت کلوز دوست اور آپ غالباً میڈیسن میں ہیں اور علی انجینئرنگ میں تھا. آپ بھی 4th ایئر میں ہیں میڈیسن کے وہ بھی 4th ایئر میں تھا. جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے آپ اور علی اکٹھے ہی تھے مطلب بالکل ایک ہی جگہ پہ رہ رہے تھے؟ جس شام تک ہم اکٹھے تھے اس وقت تک حالات خراب نہیں تھے. اوکے. جب وہ گھر چلا گیا رات کو 12 بجے کے قریب جمعرات کی رات صبح جمعہ تھا جمعرات کی رات تھی تو حالات خراب ہونا شروع ہوئے. اس وقت ہم علیحدہ ہو چکے تھے. وہ گھر جا چکا تھا اور میں اپنے گھر پہ تھا. کافی فاصلہ تھا بیچ میں؟ ہاں جی کافی 15-20 منٹ کا پیدل مسافت کا فاصلہ. تو یہ جو ایکچوئل انسیڈنٹ ہوا ہے کیونکہ ہم نے میڈیا سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ آپ ان کے ساتھ موجود تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ ہاؤ ڈیڈ اٹ آل ہیپن؟ کیا ہوا کیا؟ اصل میں ہوا ایسے تھا کہ علی جس ایریے میں رہتا تھا وہ ازبک محلہ کہلاتا ہے. کیونکہ ازبکوں کے ٹارچر کیا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا تو وہ لوگ ادھر اس محلے میں چلے گئے. علی کے محلے میں جتنی بھی علی کی گلی میں جہاں علی رہ رہا تھا وہاں کے سب گھر جلا دیے گئے تھے انکلوڈنگ علی کا گھر بھی جلا دیا گیا تھا.
علی کا جو گھر کا مالک تھا وہ گھر پہ نہیں تھا, اس نے باہر سے تالا لگا کے چلا گیا تھا کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے, وہ سمجھیں گے چلے جائیں گے. لیکن جب وہ مشتعل ہجوم آیا, 500 کے لگ بھگ لوگ تھے وہ, تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا, دروازہ توڑ کے اندر آ گئے, اور علی ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ میں پاکستان سے ہوں, میرا ازبک نہیں ہوں, لیکن ان ظالموں نے بالکل رحم نہیں کیا, اور علی کو ایک پیٹ میں فائر لگا اور 2 ٹانگوں پہ, اور ٹوکے سے سر پہ وار کیا گیا. اچھا, آپ اس وقت کہاں پہ موجود تھے؟ میں اپنے گھر پہ موجود تھا. میں نے صبح علی کو 7 بجے فون کیا تھا کہ علی آج گھر سے نہ نکلنا, حالات خراب ہیں. علی نے کہا کہ بھائی میں گھر سے نہیں نکلتا, لیکن میں بہت بھوکا ہوں, میں نے 24 گھنٹے سے گھر میں ہوں, کچھ نہیں کھایا. آنٹی ہم آپ کے دکھ ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے ساتھ آپ کے دکھوں میں شریک ہوں, ان کو کم کرنے کی کوشش کریں. جس طرح عاقب نے بتایا پوری کہانی, آپ کو کب علی کی موت کا پتہ چلا, اس کی ڈیتھ کا پتہ چلا؟ ہمیں ہفتے کو تقریباً 3:15 بجے اسی لڑکے کا آصف کا فون آیا جس نے اس کو باہر بھیجا تھا. اس کو ادھر باہر سے پہلے اس کو وسیم نے میرا خیال بتایا ہوگا. اس نے ادھر فون کیا, گھر میں اس کے ڈیڈی نہیں تھے, وہ باہر نکلے ہوئے تھے, کوئی بھی نہیں تھا. تقریباً عثمان بھی ادھر لاہور میں آیا ہوا تھا, میں اکیلی تھی بہرحال گھر میں اس وقت. تو اس نے فون پہ بات کی, وہ کہتا کہ بھائی قیوم کو بلاؤ. میں نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے. وہ کہتے وہ کہاں چلے گئے نا. میں نے کہا ایسے ایسے وہ ادھر باہر نکلے ہوئے ہیں, گھر پہ نہیں ہیں. تو کہتے نہیں اس کو بلا کے لاؤ. اس کے میں نے کہا گھر میں بھی کوئی نہیں ہے کہ میں ادھر پیچھے بھیجوں. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ نہیں باجی آپ ٹیکسی کروا کے جاؤ. جب اس نے ٹیکسی کا نام لیا تو میں نے کہا آصف بیٹے پلیز مجھے کچھ بتا دو, تھوڑا ایسے نہ ہو کہ مجھے پہلے کچھ ہو جائے. وہ کہتا تھا میں نے علی کے بارے میں بتانا ہے. میں نے کہا پلیز مجھے کچھ بتا دو. پھر اس نے مجھے تھوڑا سا یہ کہا کہ علی کا ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کافی سیریس مسئلہ ہے. جب اس نے سیریس کہا ادھر ہی میں نے ریسیور چھوڑ کے تو میں بھاگی ادھر ادھر اپنی فیملی سے بچوں کو کہا کہ فون پہ رابطہ کرو, اپنے ماموں کو بلاؤ. اس سے بھی کوئی رابطہ نہ ہوا. پھر وہ موٹر سائیکل لے کے ادھر آصف کے پاس گئے کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا ہے اس کے مطلب ایکسیڈنٹ ہوا یا کیا ہوا علی کو. تو اس نے بیچارے نے اس کو بھی یہ نہیں مطلب بتایا صحیح, کہتا کہ ہاں سیریس ہے علی. وہ آ گئے. اس نے پھر اسلام آباد ایمبیسی میں فون کیا, گھر والوں نے مطلب ہمارے رشتہ داروں نے. جب ادھر فون کیا خواتین حضرات ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو جاگو